بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر اسلامیت لازمی ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم نے سوال پڑھنا ہے جس میں ہے کہ مندرجہ ذیل کے حقوق و فرائض پہ مختصر نوٹ لکھیں۔ نمبر 1 ہے رشتہ دار، ہمسائے، اساتذہ اور غیر مسلم۔ یہ 4 لوگ ہیں جن کے حقوق کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ رشتہ دار، ہمسائے، اساتذہ اور غیر مسلم۔ سب سے پہلے رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں آتا ہے۔ دیکھیں، اسلامی معاشرے میں رشتہ داروں کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن حدیث میں اقارب اور ذوی القربہ کے الفاظ استعمال ہوئے جس کے معنی رشتہ داری کی ہیں۔ مندرجہ ذیل میں رشتہ دار کے حقوق کی وضاحت جو ہے وہ تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے حسن سلوک۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہے اللہ کی کتاب میں۔ حدیث پاک میں حسن سلوک پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے رشتہ دار سے مل جل کر رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ کسی شخص کا کمال یہ نہیں کہ وہ حسن سلوک کا جواب حسن سلوک سے دے، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ اس کے رشتہ دار اس سے بدسلوکی کرے اور وہ ان سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ اور اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے عمر دراز، کشادہ روزی اور جنت کی ضمانت دی گئی ہے۔ صلہ رحمی، اسلام ہمیں صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ عقل والے جوڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ، رشتہ داری کو قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ من آمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اس کے علاوہ رشتہ داروں کی جو ہے وہ مالی امداد کا حکم دیا گیا ہے، انہیں وراثت میں حصہ دیا گیا ہے کہ اسلام نے رشتہ داروں کو کہا ہے کہ اگر وہ نہیں ہے موجود، ٹھیک ہے، تو پھر بھی ان کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب ترکے کی تقسیم کے وقت رشتہ دار، یتیم اور مساکین آ جائیں تو انہیں بھی ان میں سے کچھ کھلاؤ، ان سے اچھی گفتگو کرو۔ نیکی کی تلقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں کو نیکی اور بھلائی کی تلقین کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو ان کے انجام سے ڈرائیے۔ خوشی غمی میں شریک ہونا چاہیے، بے جہاں حمایت سے گریز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، بغیر کسی وجہ کی عدل و انصاف پر مبنی نہیں ہے بات اس کے بارے میں۔ وقت تعلق کی ممانعت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں باہمی محبت کا رویہ اپنانا چاہیے، اس سے تعلقات میں بہتری اور خوشگواری آتی ہے اور خاندان مستحکم ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، آپس میں پیار بڑھتا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے اساتذہ کے حقوق۔ دیکھیے استاد کی خدمت کے بارے میں ایک شعر ہے شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ استاد کے حقوق سے مراد شاگرد کے فرائض ہے۔ اسلامی معاشرے میں تعلیم کو بڑی اہمیت دی گئی ہے جس میں استاد اصل کردار ادا کرتا ہے اور وابستہ افراد کو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نسبت ہے، یعنی کہ جو استاد ہے وہ کیا ہے، ویسے بھی کہا جاتا ہے نا علماء انبیاء کے وارث ہے، اور انبیاء جو ہے وہ درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے بلکہ کیا چھوڑ کے جاتے ہیں، علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو استاد ہیں ان کو ایک اللہ تعالیٰ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خصوصی نسبت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے الرحمن علم القرآن، اللہ جو نہایت مہربان ہے اس نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ الذی علم بالقلم، وہی ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وہ سب کچھ تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے اور اللہ کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے متعلق فرمائے گا نبی نے کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے حدیث کی روشنی میں آتا ہے کہ استاد کو معلم کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی نسبت حاصل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔
اس کے علاوہ جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا، دوسرا وہ جس نے تجھے بیٹی دی، اور تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ ان میں سے بہترین وہ باپ ہے جس نے تجھے علم سکھایا۔ استاد کے حقوق، طالب علم کے فرائض جو ہے وہ ہے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی جنازے میں شامل ہو جانے کے بعد جانے لگے تو عبداللہ بن عباس نے ان کے گھوڑے کی رکاب تھام لی۔ حضرت زید نے کہا رکاب چھوڑ دیجیے، تو عبداللہ بن عباس بولے ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ عالموں اور بڑوں کی تعظیم اس طرح کی جائے۔ یہ سن کے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ چوم لیا اور فرمایا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا احترام اس طرح کیا جائے۔ ادب و احترام طالب علم کا فرض ہے کہ اپنے استاد کا ادب کرے اور ان کی عزت کرے، اپنے استاد سے تکبر اور غرور سے پیش نہ آئے بلکہ عزت و احترام کا دامن نہ چھوڑے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے اہل علم والا اور اہل ایمان اور اہل علم کے درجات بلند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس سے علم سیکھو اس کا ادب کرو، اس کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے ترجمہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس کا غلام ہوں، چاہے تو مجھے بیچ دے، آزاد کر دے یا اپنے پاس رکھ لے۔ ایک مشہور مقولہ ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میرے استاد حماد جب تک زندہ رہے میں نے ان کے مکان کی طرف کبھی پاؤں نہ پھیلایا۔ اطاعت و خدمت، طالب علم کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کی اطاعت و خدمت کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک مشہور قول ہے من تعلمت منہ حرفا فانا عبدہ، جس سے میں نے ایک حرف سیکھا میں اس کا غلام ہوں۔ اسی مفہوم آگے ہے قاضی فخر الدین رازی کا قول ہے کہ میں نے جو عزت و مرتبہ پایا اس کی وجہ اپنے محترم استاد قاضی ابو زید کی خدمت ہے۔ میں ان کے لیے کھانا پکایا کرتا تھا حالانکہ خود شریک طعام نہیں ہوتا تھا۔ عاجزی اور ان کی ساری شاگرد کو چاہیے کہ استاد کے مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے عاجزی اور ان کی ساری سے بات کریں، استاد کی بات کو مکمل طور پہ دھیان سے سنیں، استاد کی بات کو نہ کاٹے، استاد کو آواز نہ دے، ہمیشہ اچھے الفاظ سے کلام کرے، استاد کو برے القاب سے نہ پکارے، کلاس میں سنجیدہ رویہ اختیار کرے۔ حسن ظن، استاد اور شاگرد کے پاکیزہ رشتے میں باہمی اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ طالب علم کو استاد کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے ویسے بھی منع فرمایا ہے، ارشاد ہوتا ہے انا بعض ظنی اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ دعائے خیر، اگر استاد زندہ ہو تو شاگرد کو چاہیے کہ وہ اپنے اساتذہ کے لیے ہمیشہ دعا کو رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ترجمہ جو شخص تم پہ احسان کرے تو اس کا بدلہ چکا دو، ورنہ کم از کم اپنے محسن کے لیے دعا ضرور کرو۔ استاد شاگرد کا سب سے بڑا محسن ہوتا ہے، اسی لیے کہ استاد کا ہی ہاتھ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آج جو انسان جو ہے وہ اچھے اچھے مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے۔ دعائے مغفرت، اگر استاد فوت ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں استاد کی بلندی، درجات اور مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور آج یہی وجہ ہے قوموں کی زوال، آج ہماری زوال کا جو ہے وجہ جو ہماری زوال کی بن رہی ہے یہی ہے کہ ہم نے اپنے اساتذہ کی خدمت اور ان کا احترام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک جو تھے مشہور ایک ہستی جو ہے وہ اٹلی میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا چلان ہو گیا، میں چلان نہیں بھر سکا تو پھر مجھے عدالت میں جانا پڑا۔ میں عدالت میں گیا تو انہوں نے جج نے میرے سے پوچھا کہ آپ نے جو ہے ابھی تک چلان کیوں نہیں بھرا، تو انہوں نے کہا کہ میں استاد ہوں۔ ابھی اتنی بات کہی تھی کہ جج سمیت سارے جو عدالت میں جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے اور یہ استاد کے ادب میں ہوا، کہتے میں بڑا حیران ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے میرا وہ چلان جو ہے وہ خارج کر دیا، یعنی کہ مجھے چلان معاف کر دیا میرا، اور کہا یعنی کہ تو پھر میں جان گیا کہ اس قوم کی ترقی کا اصل راز کیا ہے، اساتذہ کی خدمت اور ان کی عزت و احترام۔ آج ہمارے معاشرے میں استاد کو وہ عزت حاصل نہیں ہے جس کا وہ حقدار ہے، جس کی وجہ سے ہماری قوم زوال کا شکار ہے۔ اس پہ اللہ ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق دے۔ آگے ہیں ہمسائے کے حقوق۔ دیکھیے ہمسایہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی پڑوسی اور ایک سائے میں رہنے والے کے ہے۔ عربی میں جارن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ بہت وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جارن کے معنی پناہ دینے والا، ہمسائے کے لیے اردو میں پڑوسی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نزدیک اور ساتھ آنے والے کو ہمسایہ کہتے ہیں۔ انسان کی روزمرہ زندگی میں اپنے ہمسائے سے واسطہ پڑتا ہے، چنانچہ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ پڑوسی جو ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی روح سے۔
والجار ذی القربہ والجار الجنوبی والصاحب بالجنبی، اور رشتہ دار، ہمسایہ، اجنبی ہمسایہ اور شریک سفر کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ نمبر 1 ہے وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہوں۔ نمبر 2 غیر رشتہ دار پڑوسی، خواہ وہ غیر مسلم ہوں۔ نمبر 3 ایسے ہمسائے جن سے عارضی تعلقات قائم ہوں، مثلا ہم سفر، ہم جماعت، ہم پیشہ، شریک سفر۔ اچھا، تو اب قرآن کے حدیث سے جو ہے ہمسائے کے حقوق بیان کیے۔ دیکھیں ہمسائے کی اہمیت کے بارے میں آتا ہے کہ مصیبت میں ہمسایوں کا بہت خاص خیال رکھا جائے، اس کے لیے اس بات پہ بہت زور دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے اطلبوا الجار قبل الدار، گھر بنانے سے پہلے ہمسایہ تلاش کرو۔ حضرت مجاہد راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام بار بار مجھے ہمسائے کے حقوق کی تلقین کرتے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہیں ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے۔ عزت و احترام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے اپنے ہمسائے کی عزت کرنی چاہیے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسایہ سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ حسن سلوک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ سچ بولے، امانت میں خیانت نہ کرے اور ہمسایہ سے حسن سلوک کرے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر ہو۔ ہمسائے کی بیمار پرسی کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ سنت رسول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تحائف بھیجنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے تحفوں سے آپس میں کیا ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے۔ ہمسایوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 مرتبہ قسم کھائے، فرمایا وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں و تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمسائے کی جو ہے مالی مدد کرنا پڑے تو مالی مدد کرنی چاہیے، اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، اس کے ضروریات کا خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کو شفا کا حق بھی حاصل ہے۔ دیکھیے وراثت میں تو شریک نہیں ہوا لیکن اسلام نے اس حق کی شفا دیا ہے، شفا ہمسائے کا حق ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اتنی زیادہ پڑوسیوں کے حقوق کی تلقین کرتے رہے کہ مجھے یعنی کہ یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں نہ وراثت میں نہ جو ہے وہ حصہ دیا جانے لگے۔ اچھا، آگے ہمارے پاس جو ہے اگلے حقوق تھے غیر مسلموں کے حقوق۔ غیر مسلم کون لوگ ہیں؟ غیر مسلم وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا ہو بلکہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہوں اور اس کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہو، ہندو، سکھ، پارسی، عیسائی، یہودی وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ غیر مسلم کہلاتے ہیں۔ اچھا جی، جو لوگ اسلام نہ قبول کریں لیکن اسلامی ریاست میں پرامن طریقے سے رہتے ہوں، اس کے قوانین کا احترام کرتے ہوں، وہ ذمہ کہلاتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہریوں کے بھی حقوق ہیں، ان کی جان و مال کی حفاظت کی جائے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی مسلم غیر مسلم کو قتل کرتا ہے تو غیر مسلم کو بھی مسلمان کی طرح قصاص کا حق حاصل ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والوں قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جس نے کسی ذمہ کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اسی طریقے سے حضرت علی جو ہے غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جو ہماری ذمہ داری میں ہے کہ اس کا خون ہمارے خون کی مانند اور اس کا خون بہا ہمارے خون کی بہا ہے، یعنی کہ جس طریقے سے ہم اپنے مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کی بھی حفاظت کریں گے، اور اگر کوئی انہیں قتل کر دے گا تو اس کو کیا دیا جائے گا؟ بدلہ دیا جائے گا۔ غیر مسلم شہریوں کے مال کی حیثیت مسلمانوں کے مال کی مانند ہے کہ جس طریقے سے مسلمانوں کا مال ایک دوسرے پر حرام ہے اسی طریقے سے غیر مسلموں کا مال بھی ایک دوسرے پہ زبردستی چھیننا حرام ہے۔ اسی طریقے سے انہیں مذہبی آزادی حاصل ہوگی، انہیں اسلام کی تبلیغ دی جائے گی، ٹھیک ہے قبول کریں گے تو ٹھیک ہے، زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں، زبردستی نہیں۔ اچھا، اگر اس طریقے سے ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہوتی ہیں، ان کی مذہبی رسومات کی ادائیگی سے انہیں نہیں روکا جائے گا۔ اس طریقے سے انہیں معاشی حقوق ملیں گے، معاشرتی حقوق بھی ملیں گے، انہیں شخصی آزادی ہوگی، معاہدوں کی پابندی کی جائے گی ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی معاہدہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے پورا کرنا ہے کیونکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اپنے عہد کی پاسداری کرو، یقیناً وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انہیں قانونی مساوات برابری سے جو ہے وہ سلوک کیا جائے گا، تعلیمی حق انہیں دیا جائے گا، سیاسی حقوق ان کے پورے کیے جائیں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ دیکھیے جو اسلام پھیلا ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اخلاق سے اور اچھی حسن سلوک سے پھیلا ہے، کوئی زبردستی نہیں آپ تبلیغ کرتے رہیں گے اسلام پھیل جائے گا، نہیں، اسلام جو پھیلا ہے وہ اس سے سلوک سے پھیلا ہے، اس لیے ہم غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کیا ہوں گے، اس سے متاثر ہو کر دار اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔
بنسبت اس کے کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ کہیں کراہیت محسوس کریں، ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ کھانا پینا ان کے رسومات میں داخل نہ ہوں، شامل نہ ہوں، اور جو ہے ان کی جیسے کام نہ کریں، لیکن اپنے سلوک کو، اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں تاکہ لوگ کیا کریں، جو ہے اسلام میں داخل ہوں اور اسلام سے متاثر ہو کے داخل ہو، آپ کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کے داخل ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے اخلاق کو اچھے طریقے سے اچھا بنانے کی کوشش کرے، ہمیں سب کے حقوق پورے کرنے کی جو ہے ہمت ہے۔ قیامت والے دن حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ اگر کسی میں کمی کوتاہی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے جب تک وہ بندہ نہیں کر دیتا۔ اس لیے تمام حقوق پورے کرنے کی کوشش کریں، سب کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔